آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، میں نے کل بھی آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ 177 تلاوت کی، اور اس کی روشنی میں 4 عنوانات جو بیان کیے گئے ہیں ان پر میں نے مختصر گفتگو کی۔ تو آج انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کا مختصر ترجمہ اور تشریح تفسیر پڑھیں گے۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف پھیر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی کا کمال یہ ہے کہ اللہ پر کوئی شخص ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر، وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر، وَالْكِتاب، تمام کتابوں پر، الہامی کتابوں پر، قرآن پر، وَالنَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں پر، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو اپنا محبت والا مال، ضرورت والا مال خرچ کرے ذوی القربى، رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، اور سائلین پر، مسافروں پر، والسائلین یعنی مانگنے والے، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرنے والوں پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ جو عہد کرتے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ، کمال صابر لوگ، فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، جو سختی میں، تنگی میں اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ راست باز ہیں۔ تو سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے کچھ اصول بیان کیے ہیں جن پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر ایمان و عمل قابل قبول نہیں، نیکی اور طاعت کی تکمیل نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ کچھ دین کے حقیقی مقاصد ہیں جن پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے دین کا دامن تھامنا بھی ضروری ہے۔ اگر بندہ دین کا دامن چھوڑ دے تو پھر یقیناً یہ دین کے جو حقیقی مقاصد ہیں وہ آنکھوں سے اوجھل ہونا لگتے ہیں، ایسا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، دین کے حقیقی مقاصد سے بندہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب دین کا دامن تھام کے رکھے گا تو یقیناً وہ ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ ان دینی حقیقی مقاصد کو بھی سمجھے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا، تو تب جا کے پھر نیکی کی تکمیل ہوگی، طاعت بھی پوری ہوگی۔ تو یہ ایک جامع آیت مبارکہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لیس البر، نیکی بس یہی نہیں، البر سے مراد یعنی وہ فعل عامل کا، وہ عمل یعنی جو عامل کو بہشت میں لے جائے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی کا مال یہ ہے، من آمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لائے۔ یعنی اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ مانے، وہ ذات میں اور صفات میں بھی اکیلا ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ سمیع علیم ہے، بصیر ہے، وہ خبیر ذات ہے، یعنی اس کی کوئی مثل نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی بے مثل بے مثال ہے، وہ سبحان ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔
یعنی اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس پر اس کا کامل ایمان ہو، کامل عقیدہ ہو، اس کے عقیدے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، یعنی آخرت پر ایمان کا یہ مطلب کہ بندہ قبر سے لے کر، یعنی قبر سے اٹھنے سے لے کر ابد تک، یعنی اس میں جو بھی اخروی سفر کے جو مقامات ہیں، مثلاً حساب کتاب کا دن ہے، محشر کا دن، اور پل صراط سے اس کا گزرنا، اور جنت اور اس میں جو کچھ نعمتیں ہیں، دوزخ اس میں جو کچھ بھی ہے، یعنی اس پر اس کا یقین ہونا چاہیے، ثواب پر بھی یقین ہو، عذاب پر بھی یقین ہو، شفاعت پر بھی یقین ہو، یعنی اس کا یہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ آخرت پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے۔ والیوم الآخر والملائکہ، فرشتوں پر اس کا ایمان ہو، یعنی تمام فرشتے، جن میں 4 مقربین فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل، اور جتنے بھی فرشتے ہیں تمام فرشتوں پر اس کا ایمان لانا ضروری ہے۔ اس تمام فرشتوں پر ایمان ہو کہ وہ رب کی نوری مخلوق ہیں، وہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، وہ نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی طاقت جو ہے صرف رب کی تسبیح و تحلیل ان کی طاقت ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے، والملائکۃ، والکتاب، قرآن پر اور تمام الہامی کتابوں پر اس کا ایمان ہونا چاہیے، تورات، زبور، انجیل اور جو کتابیں ہیں، جو صحیفے نازل ہوئے، ان سب پر ان کا ایمان ہونا چاہیے بندے کا۔ والکتاب والنبیین، تمام نبیوں پر، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں پر اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ جن نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے یا قرآن میں نہیں ہے، سب نبیوں پر کامل ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک یہ عقائد کا بیان ہے، کیونکہ عقائد اگر صحیح نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، تو وہ نیکی قابل قبول نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں، ایمان قابل قبول نہیں۔ تو پھر آگے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وَآتَ الْمَالَ، وہ اپنا مال خرچ کرے، اپنا مال دیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ جو ہی ضمیر ہے وہ مال کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فرمایا ضرورت و محبت کے باوجود، مال کی ضرورت بھی ہو اور مال کی محبت بھی ہو، یعنی مال پسندیدہ بھی ہو، اس کو خرچ کرے، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، ان ہستیوں پر خرچ کرے مال کو۔ نیکی بس یہی نہیں کہ صرف ظاہری اعمال ہوں کہ صرف تم نماز پڑھ لو، فرمایا نماز پڑھنے کے علاوہ بھی نیکی کے طاعت کے کچھ کام ہیں جو دین کے حقیقی مقاصد ہیں، جو تمہاری قابل توجہ کے زیادہ مستحق ہیں، تمہیں ان ہستیوں پر، ان دین کے حقیقی مقاصد پر بھی تمہیں قابل توجہ غور کرنا چاہیے کہ وہ تمہاری توجہ کے زیادہ مستحق ہے۔ تو فرمایا محبت والا مال خرچ کرے۔ تو اکثر ہم سے جو غلطی ہوتی ہے، جو کوتاہی ہوتی ہے، ہم کوتاہی کرتے ہیں، مال تو خرچ کرتے ہیں، مال تو خرچ کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہوتی ہے، جو ردی مال ہے ہم اکثر اس کو خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لباس کو دیکھ لیں کہ جب پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں چلو غریبوں میں بانٹ دو۔ جب ہم اس کو پسند نہیں کرتے، جب ہمیں پسند نہیں ہے، اللہ تو غنی و حمید ہے، اس کو کس طرح پسند ہوگا وہ تمہارا مال جس کو تم خود پسند نہیں کرتے؟ تو فرمایا اس کی راہ میں جو مال خرچ کرو وہ تمہیں بھی پسند ہو، وہ تمہیں پسند ہو، اس کی راہ میں خرچ کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ، ان ہستیوں پر، یعنی ان پر مال خرچ کرو، قربا پر خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ہے، ایک مال صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو پھر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ،
کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ دین کے دو بنیادی اہم رکن ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ جو عہد کرتے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ پھر آگے نتیجہ بیان کر دیا، اللہ اکبر، والصابرین، یہی صابر لوگ ہیں، فی البأساء والضراء وحین الباس، جو تنگی میں، مشکل میں، سخت وقت میں بھی وہ صبر کرتے ہیں، کمال صابر لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا اولئک الذین صدقوا، اس کا خلاصہ بیان کر دیا، نتیجہ بیان کر دیا کہ یہی سچے لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی راست باز ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیہ